تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی، آپ کا نام احمد ہے، انہی کی طرف حنبلی فقہ منسوب ہے۔ بغداد میں ماہ ربیع الاول سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سعودی عربیہ میں تقریباً اکثریت حنبلی مسلک ہی ہے، اور وہاں کے سرکاری قوانین بھی حنبلی مسلک پر ہے۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے پرورش کی، بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور زبان کی تعلیم حاصل کر لی، پھر علم حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اس کے لیے اپنے وطن بغداد سے فارغ ہو کر بصرہ، حجاز، یمن، ملک شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور بڑے بڑے محدث سے علم حاصل کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ اپنے زمانے کے بڑے محدث، مجاہد اور فقیہ تھے۔ آپ کی تصنیف میں سب سے اعلیٰ ترین تصنیف مسند احمد حدیث کی کتاب ہے۔ اللہ کی قدرت۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے کھانے بنائے ہیں، جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ بتاتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان باریک کھانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیزوں کو بہترین آلہ بنایا۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔
کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 4747 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر اس چیز میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ اس حکم پر عمل کرنے کی طبیعت نہ چاہتی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دیا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1303۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی آگ مومن کے چہرے پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 16690 روایت حضرت صداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہے، ایک لمبی عمر کی خواہش اور ایک مال کی حرص یعنی لالچ۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2339 روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک سورہ انشقاق آیت نمبر 10 سے 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر شیطان 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی ہے۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت چست چاک اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے۔ کتاب موطا امام مالک حدیث نمبر 605 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ سلوک کرا دو اور انصاف کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک سورہ حجرات
آیت نمبر 9. زد اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ